میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، وقت نکالو، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ، اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا۔ ہاں ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا۔ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سرفرا یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے۔ تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اپنی امت کو خطاب فرمایا، کہا میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز کا دامن پکڑتے رہنا۔ کتنی عورتیں ہیں منڈی میں، کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ جوانوں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پانچوں وقت کے نمازی ہیں؟ میرے حضور علیہ السلام کی آخری نصیحت الصلاۃ، نماز نماز نماز، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی۔ رجوع ہو جاؤ اس کی طرف، گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے۔ مجھے پتا ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت مند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے، وہ پلٹیں گے، وہ توبہ کریں گے۔ ہاں ہاں میری قوم کے جوانوں، ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو تو عدالتیں سزا سناتی ہے۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، وہاں جرم قبول کر لو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے اور محبوب بنا لیا جاتا ہے۔ تو آؤ نا میرے بھائیو، اللہ سے دور کیوں ہو؟ وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ ہے کسی میں طاقت جو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ ارے نادان، میرے اللہ کے عذاب کی جھلکیاں اگر آ جائے تو کروڑ پتی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ پر مال پر غرور نہ کرو، طاقت پر غرور نہ کرو، جوانی پر گھمنڈ مت کرو۔ طاقتور کوئی نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، وہ اللہ ہے۔ شداد کی خود کی بنائی ہوئی جنت کو شداد دیکھ نہ سکا، اپنی سواری کے 2 قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں لے گیا اور 2 قدم باہر تھے۔ میرے اللہ نے کہا اسرائیل اس کی روح نکال لے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری جنت تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم نہ چاہیں تو خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اندازہ اس اللہ کو بھول بیٹھے ہو۔ پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد اس دنیا میں کبھی نہیں آؤ گے۔ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ چانس دیا ہے، اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ کھیتیاں کرنے نہیں بھیجا، پاپ کرنے نہیں بھیجا، کارگی کرنے نہیں بھیجا، عیاشی کرنے نہیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے آئے، نشہ کرنے نہیں آئے، اچھے عمل کے لیے آئے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے۔